شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے، اور اس پروگرام کا نام ہم نے سخن اس لیے رکھا ہے کہ اس میں اس کی جو بڑی غرض و غایت ہے وہ تو ڈاکٹر محمد سلیم اظہر صاحب ہمیں بتائیں گے۔ آپ جامعہ پنجاب کے وائس چانسلر رہے ہیں، سرگودا یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے ہیں، بہت ہی ویل نون اسکالر ہیں، اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ بہت سارے یوٹیوب چینلز اس وقت موجود ہیں، تو پھر سخن کو شروع کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بہت شکریہ اجمل شاہدین صاحب۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم مدتوں سے باہم بیٹھ کے ایک دوسرے سے سیکھتے سکھاتے رہے ہیں، جی باتیں کرتے رہے ہیں، ہاں جی، اور ہم دونوں نے ایک دوسرے کی باتوں سے سیکھا ہے۔ آپ سے سر انسپائریشن میں نے زیادہ سیکھا ہے آپ کے بزنس ماڈل کو، آپ کے وے آف ورکنگ کو۔ میں نے ہمیشہ نوٹ کیا ہے کہ آپ بیٹھے ہیں جیسے آپ ریلیکس کر رہے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ آپ اپنا پروفیشنل کام کریں۔ یہ بڑا ہے کہ آپ بالکل ریلیکس ہو کے آرام کے ساتھ انتہائی کمفرٹ میں اپنا پروفیشنل کام کر رہے ہوں۔ یہ میں نے سوچا آپ سے باتیں بھی کی، کیوں نہ ہم دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر لیں۔ جی جی، دیکھیں، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے ٹیچ کرتا رہا ہوں، ادب پڑھاتا رہا ہوں، تو یہ اب میڈیا بھی ایک وسیع پیمانے پر ٹیچنگ کا کام جی کر رہا ہے، بالکل بالکل، ٹیچنگ کا کام کر رہا ہے۔ ہم نے تو تربیت پائی ہے جی ٹیچنگ کی، پڑھنے کی، پڑھانے کی اور تحقیق کی، تو میرا خیال ہے یہ ایک اہم ذمہ داری ہے۔ ہم سوسائٹی کی ویلیوز اور نارمز کو اہمیت دیں گے، ان کی اہمیت خود سمجھ کے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے، تو سوسائٹی میں اقدار کی ترویج ہوگی۔ جی اقدار کی ترویج ہوگی تو یہ ہر ترقی کا راستہ کھولے گی، کیونکہ میرا نقطہ نظر ہے کہ جب سوسائٹی میں ویلیوز، نارمز اور اقدار اور شاندار روایات راسخ ہو جائیں، جی اسٹیبلش ہو جائیں، پھر ان کو کسی تعزیرات کی، کسی قانونی جی جکڑ بندیوں کا جی کہنا جی ہی نہیں پڑتا، وہ خود بخود ٹھیک راستے پر چل۔ بالکل بالکل، اس لیے پھر ہم بیٹھتے تو ہوتے ہی تھے، جی جی اس بیٹھنے کو اب بامقصد بنا رہے ہیں کہ جی لوگوں کے ساتھ بھی ہم شیئر کر لیں۔ بالکل۔ ہو آج سکتا ہے سر آپ لوگوں کی ابتدا باتوں کہاں سے، سے کر رہے ہیں؟ ہاں ہو سکتا ہے ہم لوگوں کی باتوں سے کوئی فیڈ بیک دیں، کچھ سیکھیں، جی بالکل اور ہمارا بھی بھلا ہو جائے۔ بالکل، انسانی اقدار کے حوالے سے دیکھیں، اسلام جو مذہب ہے اور پیغمبر آخر الزماں کا پیغام، جی وہ انسانیت کی بہترین رہنمائی ہے۔ جی تو ہم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، ہاں جی پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور دن مختلف ہیں۔ ہاں جی تو اللہ کے نام سے ادب کے حوالے سے دیکھیں جی تو میں سوچتا ہوں کہ جب ہم بچپن میں اسکول میں پڑھتے تھے جی تو اسکول کی کلاسوں کا آغاز ہی دعا سے ہوتا تھا جی اور قومی ترانے سے ہوتا۔ ہاں جی یہ ایک تو الہامی پیغام جی کہ اللہ سے دعا مانگے، دوسرا یہ ہے کہ اپنا ملک ہے جو، جی اس کی عزت و آبرو کی علامت جی قومی پرچم ہے، اس کے سائے میں کھڑے ہو کے ہاں جی ہم جب قومی ترانہ پڑھتے تھے تو ہمیں اپنے دن کا نصب العین سامنے آ جاتا تھا کہ دن ہم نے ان دو چیزوں کی روشنی۔ تو علامہ اقبال کا بہترین پیغام ہے، لب پہ آتی ہے دعا، جی بن کے تمنا میری، جی زندگی شمع کی صورت ہو خدایا خدا میری۔ انسان کو جو امتیاز حاصل ہے، جی کئی امتیاز حاصل ہیں باقی مخلوقات پر، جو ایک اہم ہے کہ یہ شعور رکھتا ہے، ہاں جی اور بھی کئی مخلوقات، لیکن اس شعور کو بیان بھی کر سکتا ہے، جسے بیان کرتا ہے وہ اس کو سمجھ بھی سکتا ہے۔ تو ہم اور اس بیان کی تاثیر بھی اپنی اپنی ہے۔ اپنی اپنی ہے، بیان کی تاثیر بھی اپنی ہے۔ اس کے لیے بھی دیکھیں، بعض اوقات آدمی ایک خاص موڈ میں بیٹھا ہے، ہاں جی اس کو بڑی اہم بات بھی وہ شاید اس کو ریسیو ہی نہیں کرتا، کنسیو ہی نہیں، ایک بعض اوقات وہ ایسی ایک کیفیت میں بیٹھا ہوتا ہے، ہلکا سا اشارہ وہ ریسیو کر لیتا ہے، جی اور اس کے بعد وہ اس کی روشنی میں شاید مستقبل کا لائحہ عمل تیار کر لیتا ہے۔ وہ روشنی کی ایک کرن ہوتی ہے، روشنی کی ایک کرن ہوتی ہے، ایک لمحے کے لیے۔ ایک لمحے کے علامہ لیے۔ اقبال کا ایک شعر ہے، جی فارسی کا ہے، جی جی کہ کہتے ہیں دیدام ہر دو جہان را بے نگاہی گاہی، کہ میں کبھی میں نے دونوں جہانوں کو ایک نگاہ میں دیکھ لیا، واہ، پلک جھپکنے میں۔
پلک جھپکنے میں، پلک جھپکنے میں میں نے کبھی دونوں دنیایں دیکھ لی کہ اس میں کیا ہو. واہ، می شود پردہ چشمم پر کاہی گائی. کبھی کبھی وہ ایک گھاس کا تنکا ہے جو وہ میری آنکھوں کا پردہ بن جاتا ہے اور میں دیکھ. واہ واہ، تو اس لیے اس لیے ہو سکتا ہے ہم یہ آپس کی جو مجھے باتیں لگتا ہے کہ انہی وجوہات کی بنا پہ نا وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اقبال کا زیادہ اچھا کلام فارسی میں ہے. فارسی میں اردو میں تو ہے ہی، جی ہاں لیکن کیا بات ہے، ایک شعر میں انہوں نے کیسی بات جی ہاں سنائی وہ کیفیت ہے جو وہ سپورٹ کرتی ہے کہ آگے آپ پر اثرات اس کے کیا ہوتے ہیں. اچھا اجمل شاہ دین صاحب، یہ ہے کہ بہت عالمانہ، جی فلسفیانہ اور ثقیل گفتگویں شاید خود بھی آدمی کو کہتے ہوئے بھی سمجھ ہو سکتا ہے اس کا ادبی مقام بڑھ جائے اس سے. ہاں جی بندے عام باتیں جو ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، جی جی، اسی میں بڑے سبق ہوتے ہیں. اسی وہ اس سے مجھے ایک مزے کی بات یاد آ گئی ہے. میرا خیال ہے کسی مزاح نگار نے لکھی ہے، شاید یوسفی صاحب نے ہی، کہ دانشور کے لیے 2-3 شرطیں ضروری ہیں کہ ایک تو اسے گنجا ہونا چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ نہایت مشکل الفاظ بولتا ہو اور نہایت مشکل گفتگو کرتا ہو جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے. جی ہاں، تو اتنا ہی بڑا دانشور ہوگا جتنا وہ بات سمجھ میں نہ آئے. بات سمجھ میں. تو یہ ایک دانا کا اجمل صاحب لیکن اس سے کنوے تو نہیں ہو سکتی نا، کنوے نہیں ہو سکتا. مدعا دیکھ لیں کہ اپنا وہ علمی حجم ہے جو کسی پر ظاہر کرنا ہے، یا جو آپ کے دل میں ہے محبت سے وہ کسی کے دل میں اتارنی ہے بات. تو وہ اہم ہے، جو فکر ہے، جو آپ کا خیال ہے، جی جی یہ جتنا سادہ لفظوں میں پہنچ جائے یہ اچھا ہے. جی، اور ایک دانا کا قول ہے کہ لفظ جتنے امیر ہوتے جائیں معنی اتنے ہی فقیر ہوتے جائیں. فقیر ہوتے جائیں، اس میں سے نکلتا کچھ. ہاں، وہ جو معنی ہے کم از کم لیول یہ ہو کہ معنی اور لفظ بالکل برابر تو چل برابر چل رہے. اول تو تاثیر زیادہ ہو معنی کی. ہاں معنی کی. میں حیران ہوتا ہوں، شاید میں نے اپنی زندگی میں اس سے بلیغ خط کوئی نہیں سنا. وہ نواب صادق عباسی کو لکھ رہے تھے، انہوں نے لکھا صادقہ، یعنی اے صادق، کسی مظلوم کی داد رسی کے لیے بھیج رہے تھے، اسی کو خط دے رہے تھے. وہ لکھا انہوں نے صادقہ، یعنی اے صادق، زیر بن زبر نہ تھی متا پیش ہوئی. واہ، یعنی تو عاجز رہے، زیر بن، ہاں ظالم نہ بن، ادروائز تمہارے اپنے فیس کرنا پڑے گا، تمہیں پیش آئے گی. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم نے ان سے بڑا سیکھا. میں نے چند دن پہلے محترم مجیب الرحمن شامی صاحب کہہ رہے تھے، ایک دوست کو کہہ رہے تھے کہ قانون طاقت ہے، اگر قانون طاقت نہیں ہے تو طاقت قانون ہے. دو لفظ ہیں. واہ واہ واہ، قانون طاقت ہے، قانون طاقت ہے، اگر قانون طاقت نہیں ہے تو پھر طاقت قانون. اچھا، اس میں ساری کہانی بیان ہو ساری کہانی بیان ہو جاتی ہے. یہ تو جہان معنی جو ہے اس میں آباد ہو گیا. چھوٹی چھوٹی باتوں سے میں دوستوں سے بعض اوقات کہتا ہوں کہ بڑے انسان اپنے بڑے بڑے کاموں سے نہیں پہچان، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پہچانے. لوگوں کے ساتھ معمولی ہو، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے بڑا فیصلہ کیا کہ یہ بڑی پالیسی کا نہیں. چھوٹی چھوٹی زندگی میں اٹھتے کیسے ہیں، بیٹھتے کیسے ہیں، جاتے ہیں کہیں شادی غمی میں شریک ہوتے ہیں تو کھانا کھلتا ہے تو اس میں ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، ان چیزوں سے بڑا پتہ چلتا ہے. ہاں، سو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، اسی کو ہم آپس میں ایک دوسرے سے سیکھیں گے، باتیں کریں گے، باتیں کریں گے. پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، ہو میرے دم سے
यूं ही मेरे वतन की जीनत जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब। इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना। दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको। नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया